نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو مولا کو یہ ادا بندے کی بہت پسند آتی ہے۔ دعا صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہیں پکارنا چاہیے۔ دعا عبادت کا جوہر ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام ضرور کرنا چاہیے، مثلا کچھ صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا چاہیے، یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے، جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کے لیے کیے ہوں۔ قرآن عظیم میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا کہ جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی، مولا رب العزت نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ کا کرنا کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو وہ ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے، کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ اے مولا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں دیر میں آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلا دوں، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ہوئے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ الہی، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا تھا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور اللہ کا فضل کہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، یہ لے جاؤ۔ وہ بولا اللہ کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، اللہ رب العزت نے اس میں برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ الہی، یہ میں نے محض تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے مولا، تو اس عمل کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔
ان میں سے تیسرے نے کہا کہ میری ایک چچازاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی، اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ الہی تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے مولا تو اس عمل کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ اللہ رب العزت نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات بخش دی۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک کام کر لینا چاہیے۔ اللہ کی تسبیح و تہلیل پڑھ لیجئے، صدقہ و خیرات کر لیجئے، قرآن عظیم کی تلاوت کر لیجئے اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کیجئے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق سنوارنا اور سدھارنا، اس کی کوشش کیجیے۔ گناہ اور حرام سے پوری طرح ہمیں بچنا چاہیے، ہر کام میں اللہ کی ہدایت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہیے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی کی بات ہے۔ دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔